مسلمان ہوئے تو ان سے ایک جنازہ فوت ہو گیا. یہ جنازہ کس کا تھا؟ یہ جنازہ کاتب وحی تھا، وحی کا تھا. حضرت عمر کا جنازہ تھا، فوت ہو گیا. فلما حضرا، پھر جب یہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ان سبقت مونی بالصلاۃ علیہ. بھائی صاحب غور فرمائیے لیاقت صاحب کہ حضرت جناب عبداللہ بن سلام نے کہا پہلے جنازہ تو تم مجھ سے پہلے پڑھ چکے، فلا تسبقونی بالدعاء، جو اب دعا کرنی ہے اس میں نہ بڑھنا. ثابت ہوا حضرت جناب عبداللہ بن سلام نے بھی جنازے کے بعد دعا پڑھی ہے اور قائل ہے اس میں. ان حدیثوں کا جواب دیں. یہ کتاب کہاں سے آپ نے شروع کی ہے؟ یہ پڑھی ہے صفحہ نمبر 47-48 ہے. یہ لائنیں لگی ہوئی، یہ لائنیں لگی ہوئی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دعا مروجہ ہے یہ آپ اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں، اور وہی امام جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے نماز جنازے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے. تو اس کے اندر جو آپ کا طریقہ اس کے اندر مسبوقین کا ذکر نہیں ہے، یہ تو مسبوق کے متعلق ہے. آپ نے حدیث تو پڑھ لی لیکن اس کے اندر اجتماعی دعا کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور و فکر کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعاذوا ولکن ادعوا للمیت واستغفر له. ادعو صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، اس کے اندر اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ جب میت قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دعا قبر پر بھی مانگی جاتی ہے. آپ اپنی مروجہ اجتماعی دعا ذکر کریں، اس کے اندر صیغے کو جان پہچان کر لیں. ادعو صرف خطاب حضرت جو سوال کرنے والے ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں، دوبارہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کا ذکر نہیں کیا. رہ گئی بات یہ کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس زمانے کے اندر دعا جو اجتماعی طور پر رائج ہے اس کا حکم دیا ہے تو اس کے الفاظ ہونے چاہیے. پیارے پیغمبر کی ہر مقام پر دعائیں. آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیا الفاظ متعین ہے. آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہم انا نسألک، الفاظ متعین ہے. روٹی کھانے کی دعا ہے، بعد میں کھانے کی دعا ہے. تو یہ عربی الفاظ آپ کیوں نہیں پیش کر رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے بعد سلام کے بعد بیٹھ کر صحابہ کرام کو خطاب کر کے اجتماعی دعا منگائی اور جمع کے صیغے بولے. آپ کو یہ الفاظ پیش کریں اپنے دعوے کے، تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا. یہ واحد مذکر مخاطب کے صیغوں سے کہ یہ آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، وہ تو مسبوقین کے لیے ہے. اچھا پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنِ ادْعُ لِلْمَيِّتِ، یہ بھی صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. وَاسْتَغْفِرْ، یہ بھی صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. اس سے اجتماعی حیات ثابت نہیں ہو سکتی جو آپ نے بنا رکھی ہے، یہ تو بدعت ماننی ہی پڑے گی. وَرَوَيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ وَابْنَ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے. وما زاد علی الاستغفار، وما زاد علی الاستغفار، تو یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اجتماعی دعا کا بالکل ذکر نہیں ہے. وروی عن عبد اللہ بن سلام انه فات الصلاة على جنازة عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلما حضر قال سبقتمونی بالصلاة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء. یعنی تم مجھ سے سبقت کر چکے ہو، اب ان کے ساتھ مل کر تو اجتماعی دعا نہیں مانگی. ارشاد فرمایا دعا تو میں مانگ سکتا ہوں، انفرادی دعا ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو اجتماعی دعا آپ نے رائج کر رکھی ہے اس کے اندر تو صیغہ واحد مذکر مخاطب کے ہیں، اس کے اندر صیغہ کیا ہے؟ تثنیہ کا ہے، اس کے اندر صیغہ جمع کا نہیں ہے. اگر اس سے آپ اجتماعی دعا اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ کے اندر یہ خیانت ہے. ٹائم میرا ہے. اچھا تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والدلیل علیہ علی ان الامت توارثت ترک صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الخلفاء الراشدین والمہدیین والصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ولو جاز لما ترک مسلم الصلاۃ علیہم خصوصا. اور مسئلہ بھی موضوع متعینہ ہے کہ جب ایک بار نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو اصل تو اس مسئلہ کو بیان کرنا ہے، دوبارہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اس دور کے اندر ایک فرقہ سے اجتماعی عمل یہ جو رائج ہو چکا ہے وہ تو اس حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم استغفار کر لو، وہ بھی خطاب کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر مخاطب کے ساتھ ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے. باقی رہی دوسری بات کہ تم نے سنن نبی داؤد کے اندر یہ لے لو آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھ لیا، آپ جو سننے والے ہیں مولانا نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. کیسے کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، اور انہوں نے کیا بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ ہم تو کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. اجتماعی دعا جو ہے ہم کھڑے ہو کے جنازے کے بعد کرتے ہیں. مولانا نے شکست تسلیم کر لی ہے. اب انہوں نے حضرت ابن عباس کو بھی جٹلا دیا ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بھی جٹلا دیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ جی حدیث سے ثابت کریں، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہو. اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت نے ثابت کر دیا ہے، جنازے کے بعد جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی ہے. آپ یہ ثابت کریں. میں چیلنج کرتا ہوں، شکست آپ کو دینے کے بعد پھر یہ کہتا ہوں، ایک نبی کے صحابی کا قول دکھا دیں 6666 آیتوں میں سے 114 سورتوں میں سے یہ دکھا دیں اللہ نے منع کیا ہو جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہ کرنا. جو آپ نے موضوع لکھ کے دیا ہے، جواب دعویٰ لکھ کے دیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے. قرآن سے ثابت کریں. قیامت آپ پر ٹوٹ پڑے گی، آپ کے چہرے سے آپ کی شکست کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اور اہل سنت جب یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے، جب یہ مناظرہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے دیوبندیوں نے جاہل مولوی کو لا کے کھڑا کر دیا تھا، نہ جس کو عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ اس کو الفاظ پڑھنے آتے ہیں، نہ یہ گھر سے کتابیں لے کر آئے ہیں، بغیر کتابوں کے یہاں آ کے ہم سے کہتے ہیں ہمیں کتاب دکھا دے. ہم نے تو اللہ کے فضل سے دے دیے، ہمارے نبی بھی دیتے تھے، نبی کے امتی بھی دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دعویٰ لکھ کے دیا ہے پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج ہے، پوری نجدیت کو چیلنج. ایک جنازے کے بعد قرآن کی آیت سے دکھا دیں کہ جنازے کے بعد جائز نہیں ہے دعا کرنا، اجتماعی طور پہ جائز نہیں ہے. کسی صحابی کا قول دکھا دیں، اللہ کے رسول کا فرمان دکھا دیں. نہیں دکھا سکیں گے. نہ انہوں نے بدعت کی تعریف کی ہے، نہ انہوں نے مکروہ کی تعریف کی ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے مستحب کی تعریف. میرے صدر مناظر مولانا راشد محمود رضوی نے حدیث سے بھی یہ مستحب کی تعریف بتا دی ہے، قرآن سے بھی بتا دی ہے، حدیث سے بھی ہم نے اللہ کے فضل سے بتا دیا ہے، اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کی ہے. اب آپ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی کی ہو جنازے پر دعا، تو ابھی انشاءاللہ اگلی ٹرن میں انتظار کریں، وہ بھی ثابت کریں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی ہے. آپ منع دکھا دیں. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقولوا رائنا، تم میرے نبی کو رائنا نہ کہو. لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. جیسے نہیں یہ موجود ہے، مولانا مکروہ تحریمی کی تعریف بھی کریں اور اس کو قرآن سے ثابت بھی کریں، اور یہی تحریم اور بدعت کی تعریف بھی کریں، نجائز کی تعریف بھی کریں، اور قرآن سے بھی ثابت کریں. آپ کے ہونٹوں کی خشکی بتا رہی ہے کہ آپ شکست چاہتے ہیں اور آپ کو ہو چکی ہے. اللہ کے فضل سے احسان سے آپ نے صلیتم علی المیت فاخلص لہ الدعاء، یہ میرا قرض آپ کے اوپر ہے. فا کا جواب آپ نے نہیں دیا، اصول شاشی آپ کو نہیں آتی، نور الانوار آپ کو نہیں آتی، اور قرآن پاک
پاک کے عموم کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. جنازے کی دعا کو آپ اجیب دعوت الداعی اذا دعان سے مستثنا کر کے دیکھیں. جب رب فرماتا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا تو ہم مانگتے ہیں, ہمارا رب دیتا ہے. تم منع دکھا دو, ہم منع ہو جاتے ہیں. ہم تو ماننے والے ہیں, ہم تو سنت والے ہیں, سنت صحابہ والے ہیں. آپ ویسے صحابہ کا نام لیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک صحابی سے دکھا دیں انہوں نے جنازے کے بعد فرمایا ہو دعا کرنا ناجائز ہے. اللہ کے فضل سے میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ابھی شکست لکھ کے دے دوں گا. ٹائم ہے نا جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ.